باسلسلہ تا ازل بائے زینیا شرچی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سیرت کچن میں موجود تھی۔ یسریٰ آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ بابا کو میرے ہاتھوں کا سوپ پسند آیا تھا جو میں نے ان کے لیے پرسوں بنایا تھا، وہی بنا رہی ہوں ان کے لیے۔ پرسوں والے تماشے کے بعد اور کل صبح صوبان کے جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھی رہی۔ یسریٰ دوبارہ اس کے پاس آئی مگر سیرت نے دروازہ نہیں کھولا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنے روم سے نکل کر بہروز کے پاس بیٹھ گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اسے اندازہ ہو گیا بہروز اور یسریٰ کو صوبان نکاح کے بارے میں بتا چکا ہے۔ میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ہیں ایک بڑی سی پارٹی ارینج کریں جس میں ہم سب کو تمہارے اور صوبان کے نکاح سے آگاہ کر دیں گے اور وہ ایک طرح سے ولیمے کی دعوت ہوگی۔ یسریٰ نے مسکرا کر بہروز کا آئیڈیا سیرت کو بتایا، جس پر سیرت نظر جھکا گئی۔ شوق تو بہت لگا ہوگا آپ کو اور بابا کو یہ خبر سن کر، خاص کر آپ کو تو صوبی کے لیے کوئی بہت ہی حسین، ایجوکیٹڈ، ویل آف لڑکی چاہیے تھی جو کہ کسی طرح اس سے کم نہیں لگے۔ سیرت نے نظریں اٹھا کر یسریٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مسکراتے چہرے کی مسکراہٹ تھم گئی۔ تم خود کو حسین، ایجوکیٹڈ اور ویل آف نہیں سمجھتی؟ یہ ساری خوبیاں تم میں بھی تو ہیں، اور سب سے بڑھ کر تم میری پہلی اولاد ہو، میری بیٹی۔ جنم دیا ہے میں نے تمہیں۔ ایسا لگ رہا ہے تمہیں کہ مجھے یا تمہارے بابا کو شوق لگا ہوگا۔ ارے ہم دونوں بہت خوش ہیں تمہارے لیے کہ اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی، آنکھوں کے سامنے۔ بیٹا، اپنے بابا اور میری خوشی کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ پلیز سیرت، اپنے دل سے ساری بدگمانی نکال دو۔ میں اور بہروز بہت پیار کرتے ہیں تم سے۔ یسریٰ نے سیرت کو یقین دلاتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ وہ چپ ہی رہی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ یسریٰ اور بہروز سے بدتمیزی کرتی ہو یا ان کی بات نہیں مانتی ہو، بس وہ چاہ کر بھی ان سے مکس نہیں ہو پاتی اور ان دونوں کے بیچ اور اپنے بیچ ایک فاصلہ رکھے ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے لیڈیز؟ کس بات پر کچن میں کھڑے ہو کر اتنا ایموشنل ہوا جا رہا ہے؟ صوبان پولیس اسٹیشن سے بھی آیا تھا۔ یسریٰ کی آواز پر کچن میں آیا تو یسریٰ اور سیرت کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارے بابا اور میں فنکشن رکھنے کا سوچ رہے ہیں جس کو سیدھا سیدھا تمہارا اور سیرت کا ولیمہ کہا جا سکتا ہے۔ بہروز مشورہ کریں گے تم سے بھی۔ یسریٰ نے سیرت سے الگ ہو کر صوبان کو بتایا۔ مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اور بابا کا حکم ہمیشہ کی طرح سر آنکھوں پر۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں داماد ہرگز نہیں بننے والا آپ دونوں کا، ہمیشہ بیٹا ہی بن کر رہوں گا۔ بے شک آپ دونوں اپنی بیٹی کو بہو سمجھ لینا۔ صوبان یسریٰ کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے اپنے سامنے کھڑی سیرت کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، جو کہ صوبان کو نظر انداز کیے سوپ کے باؤل کو ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ شاید وہ اب صوبان سے ناراض ہو گئی تھی۔ صوبان کو فیل ہوا تم میرے اور بہروز کی بیٹی ہی ہو، یہ بات تم نہ بھی بھولو تو مجھے معلوم ہے۔ تم کبھی داماد بن ہی نہیں سکتے، ہمیشہ بیٹے ہی بن کر رہو گے۔ تمہاری وجہ سے ہی تو سیرت ہم دونوں کی زندگی میں واپس آئی ہے۔ یسریٰ نے پیار سے صوبان کا گلا تھپتھپایا جو کہ یسریٰ کے کندھے کے قریب تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اجازت دیں اپنے بیٹے کو کہ وہ آپ کی پیاری سی بہو کو ڈنر کرانے آج باہر لے جائے۔ صوبان ابھی سیرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے یسریٰ سے بات کر رہا تھا۔ میں آج بزی ہوں، میرا موڈ نہیں ہے ڈنر کا۔ یسریٰ کے کچھ بولنے سے پہلے سیرت بولتی ہوئی سوپ کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ یسریٰ گردن موڑ کر صوبان کو دیکھنے لگی تو وہ سر کھجانے لگا۔ آپ ٹینشن مت لیں، تھوڑا غصہ دکھائے گی، ایک دو باتیں سنائے گی، 3-4 بار نخرے دکھانے کے بعد آخر میں مان جائے گی، پٹا لوں گا میں اسے۔ صوبان کے ایسے بولنے پر یسریٰ کو ہنسی آ گئی۔ صوبان کے گال پر ہلکی سی چپس رسید کر کے وہ کچن سے نکل گئی۔ صوبان بھی ہنستا ہوا بہروز کے روم میں چلا گیا۔ رنم بیڈ پر لیٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ کافی دیر سے رونے کے بعد اب آنسو خشک ہو چکے تھے۔ کشان نے بہت بے دردی سے اس کے بازو پر سگریٹ داغی تھی۔ اس کے بازو پر جلنے کا نشان واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ رنم کو زخم دے کر اب دوسرے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ رنم کا وجود 2 گھنٹے سے رونے کے بعد اب سسکیاں لے رہا تھا۔ جب بھی بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور کشان روم میں داخل ہوا، رنم
رنم تیزی سے بیٹھ اٹھی اور وارڈروب کی طرف جا کر اپنے لیے لمبی آستین کا ڈریس نکالنے لگی۔ وہ ڈریس لے کر واش روم کی طرف جانے لگی، تبھی کشان نے اس کا راستہ روکا۔ اس کے ہاتھ سے ڈریس لے کر واپس وارڈروب میں رکھا۔ رنم کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے ڈریسر کے پاس لایا۔ ڈریسر کے پاس موجود چھوٹے سے اسٹول پر رنم کو بٹھایا۔ اب وہ اس کی پشت پر کھڑا ہو کر اس کے بال برش کر رہا تھا۔ جب میرا باپ میری ماں کو مارتا تھا، وہ مار مار کر ان کے ہاتھ سجا دیتا تھا۔ امی کو اتنی تکلیف ہوتی کہ 2 دن تک وہ ہاتھ اٹھا کے خود سے پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہتی تھی۔ تب میں اسی طرح امی کے بال بناتا تھا۔ وہ رنم کے بالوں میں چٹیاں بناتا ہوا بولا۔ کشان کی باتیں سن کے رنم کو ڈر لگنے لگا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کشان کو دیکھنے لگی۔ تب میں اور سوبی سارے گھر کا کام کرتے۔ امی کو کھانا بھی ہم دونوں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے۔ میرا باپ بہت ظالم تھا رنم۔ وہ صرف امی کو مارنے کی وجہ ڈھونڈتا تھا، موقع تلاش کرتا تھا کہ امی پر ہاتھ اٹھائے۔ کشان نے رنم کو کھڑا کر کے اس خاروں کو اپنی طرف کیا۔ رنم کو اس کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے اچھا نہیں لگا آج یہ سب کر کے۔ تمہیں تکلیف دے کر میں بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی، تمہیں تکلیف پہنچا کر۔ شاید پیار کرتا ہوں تم سے، ڈول ہو تم میری، اس لیے۔ کشان رنم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بول رہا تھا۔ رنم کو ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ میں افتخار احمد نہیں ہوں جو تمہیں مار پیٹ کر تکلیف دے کر خود کو پرسکون کروں۔ تم بہت معصوم ہو رنم، تمہیں باہر کی دنیا کا، ان مردوں کی سوچ کا اندازہ نہیں۔ ان کی گھٹیا سوچ اور گندی نظروں کو تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسے مردوں کے ساتھ جیل میں گزارا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو یا آدمی، سب عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم اس چیز کے لیے مجھے ظالم کہنا چاہتی ہو تو کہو، مگر میں تم پر کسی بھی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے نے آج تمہارا بازو دیکھا ہوگا، کیا کیا خیالات اس کے دماغ میں آئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ پلیز تم اسے میری خود غرضی کہہ لو یا پھر تنگ نظری۔ میں کسی کی بھی بری نظر تمہاری طرح اٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ عزت ہو تم میری، اور اپنی عزت پر میں کمپرومائز ہرگز نہیں کر سکتا۔ رنم تم مجھے افتخار احمد مت سمجھنا، میں نفرت کرتا ہوں اپنے باپ سے۔ میں نے تمہارا ہاتھ جلانے کا بہانہ نہیں ڈھونڈا یا کوئی موقع تلاش نہیں کیا کہ تمہیں تکلیف دوں۔ بس تمہیں نوید کے سامنے اس طرح بغیر آستین کے کپڑے اور گلے میں دوپٹہ ڈالے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، جو تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ مگر اب مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تکلیف دے کر۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ کشان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، جیسے اس کا ابھی بازو بری طرح جلا ہو، جیسے وہ بھی تکلیف سے گزر رہا ہو۔ کشان اپنی آنکھوں میں نرمی لیے رنم کے وجود کو اپنی باہوں میں لیے رنم سے معافی مانگ رہا تھا۔ رنم کا دل چاہا وہ اس سے پوچھے، اگر سارے ہی مرد گھٹیا اور گندی نظروں کے مالک ہوتے ہیں تو کشان احمد، تم میرے باپ اور اپنے بھائی کو ترازو کے کس پلڑے میں رکھتے ہو؟ رنم کا دل چاہا وہ اسے بتائے کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی ہے، اس نے اپنے ارد گرد مردوں کی نظروں میں احترام دیکھا ہے۔ اس کا باپ، بھائی، کزن، خالو، سبھی اس کو، اس کی ماں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے مرد ہیں، یہاں تک کہ اس کے نوکر بھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو یہ نہیں بول سکی کہ جیل کی چھاپ نے تمہارے دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ رنم کو لگا کشان آج اسے زخم دے کر شرمندہ ہے، اور کہیں اندر سے کشان کو یہ ڈر بھی ہے کہ اس کی بیوی سے اس کے باپ جیسا ظالم نہ سمجھ لے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ مگر وہ یہ سب کچھ سوچ سکتی تھی، بولنے کی غلطی دوبارہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے بازو پر ابھی بھی جلن ہو رہی تھی، اور وہ کچھ بھی کشان کے سامنے بول کر دوبارہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اور کھانا میں ٹیبل پر لگا چکا ہوں، کھانا کھاتے ہیں۔ اپنے سے الگ کر کے کشان اس کو بولتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل پر لے گیا۔ رنم کو کھانا بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ اس کے بعد اس کے لیے فریزر سے آئس کریم نکالی، جو اس وقت رنم کا کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ انکار کرے بغیر چپ کر کے کشان کے ہاتھوں سے کھاتی گئی۔ جب رنم کھانے کے بعد ٹیبل سے جھوٹے برتن اٹھانے لگی، تب بھی کشان نے اس کو منع کر دیا۔
और बेडरूम में जाकर लेटने को कहा। वो खुद ही बर्तनों को वॉश करके रनम के पास आया। रनम के बराबर में लेटकर उसका सर अपने सीने पर रखा। ऑफिस जाने से पहले मेड का अरेंज करके जाऊंगा। थोड़ी देर पहले वॉचमैन से बात की थी मैंने, वह सुबह ही मेड को भेज देगा। मुझसे कभी नफ़रत मत करना रनम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सोबी और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मुझे प्यार करने वाला। अम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, वो भी दूर चली गई। कशान रनम का बाजू नरमी से सहलाता हुआ उससे बात करते करते कहीं खो गया। लैंप की मदम रोशनी में रनम सर उठाकर उसका चेहरा देखने लगी। आज कशान ने पहली बार फ़ायज़ा का जिक्र उससे किया था और आज पहली बार ही रनम को फ़ायज़ा से हमदर्दी के साथ इस पर दुख भी हो रहा था। न जाने वह कैसे इतनी मार बर्दाश्त करती होगी। रनम चाहती थी उसका शौहर अपने दिल में दबा गम, गुस्सा, गुबार सब निकाल कर हल्का फुल्का हो जाए। रनम को वह दिन आज भी याद था जब फ़ायज़ा की पहली बरसी थी और 14 साल सुभान अपने कमरे में फ़ायज़ा को याद करके रो रहा था। इस वक्त दूसरा ने उसको गले से लगाया था और यकीन दिलाया था कि उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। रनम ने अक्सर सुभान को युसरा से फ़ायज़ा का जिक्र करते सुना। सुभान को जब भी माँ की याद आती तो वो युसरा से उसका जिक्र करता। रनम ने चाहा इसी तरह कशान भी उसे फ़ायज़ा का जिक्र करे, अपने दिल पर रखा हुआ बोझ उसे शेयर करे। आपको बहुत प्यार था ना कशान अपनी अम्मी से? कशान रनम की बात पर चौंक कर उसे देखने लगा। अपनी माँ से कौन बच्चा प्यार नहीं करता। जब मैं कभी कभी किसी बात पर गुस्सा होता हूँ या बहुत ज़्यादा हर्ट होता हूँ, आज भी अम्मी मेरे ख्वाब में आती हैं, मुझे प्यार करती हैं, मेरा सर अपनी गोद में रखकर मुझसे बातें करती हैं। कशान रनम की नाक पर मौजूद डायमंड की चमकती हुई लौंग को देखता हुआ उसे बताने लगा। पता है, मेरी अम्मी के पास जेवर के नाम पर एक लौंग ही मौजूद थी जो उनकी नाक में हमेशा मौजूद रहती। आधा जेवर तो मेरे बाप ने बेच दिया था ताकि वह अपने जुए में हारी हुई रकम लौटा सके, और आधा जेवर खुद अम्मी ने मेरी और सोफी की पढ़ाई के लिए बेच दिया था। कशान रनम की नाक में मौजूद नन्ही सी लौंग को छूते हुए से बताने लगा। रनम बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हें मालूम है रनम, मेरी अम्मी ने शादी के बाद बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारी। मेरे बाप ने उन्हें कभी भी खुशी नहीं दी और मेरी माँ ने उस इंसान से सिर्फ हम दोनों भाइयों की वजह से समझौता किया, और देखो जालिम ने क्या किया, हमेशा के लिए छीन लिया हमसे हमारी माँ को। कशान की बातें सुनकर रनम को उससे हमदर्दी महसूस होने लगी। रनम ने अपना सर कशान के सीने से हटाकर तकिए पर रखा तो कशान उसके सीने पर अपना सर रख के लेट गया। रनम उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। मुझे मालूम है मैं कभी कभी तुमसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर जाता हूँ, तुम्हारा दिल दुखाता हूँ अपने रवैये से, तुम्हें मेरी बातें बहुत हर्ट भी करती होंगी, मगर ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं करता, उससे मैं कर जाता हूँ। ऐसा बाद में पछतावा होता है मुझे। रना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दिया करो प्लीज़। कशान उसके सीने पर अपना सर रखे हुए आंखें बंद करके बोले जा रहा था और रनम उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसकी बातें सुन रही थी। कशान प्लीज़ दोबारा मेरे साथ इस तरह मत करिएगा, मुझे आज बहुत तकलीफ़ हुई थी। रनम के बोलने पर उसने सर उठाकर रनम को देखा। सॉरी। शर्मिंदा होकर वह रनम का चेहरा और बाजू चूमने लगा। कशान ने वादा किया कि वो आइंदा कभी भी गुस्सा नहीं करेगा, कल इसको उसके मामा बाबा से भी मिलवाने के लिए लेकर जाएगा। अपने प्यार की यकीन दहानी करवा कर उसे बाहों में लेता हुआ नींद की वादियों में उतर गया। मगर रनम का मालूम था वो इस वक्त शर्मिंदा है, अपनी गलती पर पछता रहा है। इतने सालों का अपने अंदर गुस्सा भरे हुए है, वो इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकता है। रनम को लगा जैसे उसके लिए इम्तिहान का मरहला शुरू हो चुका है। वो सोते हुए कशान को देखने लगी। मैं अपने प्यार से आपके अंदर मौजूद महरूमियों से पनपते हुए इस गुस्से को बाहर निकाल दूंगी कशान, मगर प्लीज़ आप मुझ पर एतबार करना मत छोड़िएगा।
رنم کشان کا چہرہ دیکھ کر سوچنے لگی اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بند کر دی۔